دیکھیے گا تعریف مصطفیٰ. اچھا میم ہا میم دال پیچھے میم لگا, میم کو ہٹا دے الف لگا دے, کیا لگا دے جی؟ اب کیا بنے گا جی؟ احمد. یہ سارا چکر ہی الف اور میم کا ہے, سارا معاملہ الف اور میم کا ہے, ساری چاہت الف اور میم کی ہے. الف میم کو جانے, میم الف کو جانے, الف میم سے پیار کرے, میم الف سے پیار کرے, الف میم سے محبت کرے, میم الف سے محبت کرے. الف لگائیں گے تو احمد بنے گا, میم لگائیں تو محمد بنے گا. یہ میرا جملہ ہر بندے نے یاد رکھنا ہے. کل کوئی پوچھے جی کہ مجھ جیسا نکمے بندے نے جو بات کی تھی وہ کیا کی تھی, یہ جملہ آپ کو یاد ہو. احمد کس کو کہتے ہیں اور محمد کس کو کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہی ہے. احمد کس کو کہتے ہیں, محمد کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب دینا, جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں, جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کیا بات ہے. 5. اچھا الحمد, الف لام ہا میم اور دال. اسی گل ہی پنجاں دی کرنی, گل ہی پنجاں دی کرنی ہے. الحمد میں 5 حرف ہیں. اچھا یہ ہے قرآن کی کتابی ابتدا. قرآن کتاب سے جب شروع ہوتا ہے تو الحمد ہے, اور نزول کے اعتبار سے اگر قرآن کو دیکھیں تو 5 آیتیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم. قرآن ادھر سے بھی 5 والا اور قرآن ادھر سے بھی 5 والا ہے, ادھر سے بھی قرآن 5 والا, ادھر سے بھی 5 والا. کوئی بیلی کہ نہیں یار قرآن الحمد تو شروع تو نہیں ہوتا نا, بسم اللہ تو شروع ہوتا ہے. چلو بسم اللہ کی طرف چلتے ہیں. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, معنی صبح عظیم آمد پسر. اقبال کہتا ہے بسم اللہ کے با کے راز کو ذات مولا علی کہا جاتا ہے. ذات مولا علی کہتے ہیں, ذات علی کہتے ہیں. پیر میرے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, حضور تاجدار گولڈا آپ بیٹھے تھے, ایک مولوی صاحب آگے کہا پیر صاحب تسی 5 تن دا نا تے لیندے ہو, قرآن چنوں دا نا لکھیا تے کوئی نہیں نا. آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں, انہیں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. سلطان بہو کیا فرماتی ہے 18,000 جوال ماہا اگے حسین دے مردے ہوں. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اس نے کہا جی میں قرآن کا عالم ہوں, میں حافظ ہوں. فرمایا قرآن لے کیا, قرآن پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے روک کر پوچھا بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 19 ہے. بتا محمد میں کتنے ہیں؟ 4. بتا علی میں کتنے ہیں؟ عرض کیا 3. 7 بن جاتے ہیں. بتا فاطمہ میں کتنے ہیں؟ عرض کیا 5. فرمایا 12 بن جاتے ہیں. بتا حسن میں کتنے ہیں؟ عرض کیا 3. فرمایا 15 بن جاتے ہیں. پوچھا حسین میں کتنے ہیں؟ عرض کیا 4. فرمایا وہ جمع کرو تو 19 بن جاتے ہیں. ابھی بھی پوچھتا ہے. قرآن کی ابتدا یاد رکھیے, جن کے تصور سے قرآن کی فکر مل رہی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے, انہیں آل محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, آل محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے پیغام دے رہا ہوں, میں نے پہلے عرض کیا گل محبت ہی کرنی ہے, محبت ہی بولی سن لو. نبی پاک کی سیرت کا زاویہ 2 طرح کا. کتنی طرح کا ہے جی؟ 2 طرح. کسی دی سیرت نو جاننا ہوگے نا 2 طرح دی گلاں سامنے آندیاں, ایک گھر والی گل, ایک باہر لی گل. ٹھیک ہے, کسی کی سیرت مکمل ہوتی تب ہے جب گھر والوں سے گھر کی بات پوچھی جائے اور باہر کی بات کسی بیلی سے پوچھی جائے. یہ دنیا کا اصول عام بتا رہا ہوں. کسی کے لیے اصول ہے بندہ کیسا ہے, گھر میں کیسا ہے, باہر کیسا ہے, گھر میں کیسا ہے, باہر کیسا ہے. گھر میں پوچھنا ہے تو فاطمہ سے پوچھو, علی سے پوچھو, اور باہر
ایسی ہے ابو بکر عمر و عثمان سے پوچھو, صحابہ کرام سے پوچھو. اس کا مطلب یہ ہوا اندر باہر کا ماحول جب بتایا جائے وہ کسی سیرت کا کمال ہوتا ہے. سیرت محمدی سجدی بھی تب ہے ادھر سے علی بیان کر رہا ہو, ادھر سے صدیق بیان کر رہا ہو. ایک رات نے فیصلہ کر دیا تھا, ایک رات نے فیصلہ کر دیا تھا. اور فیصلہ کیا کیا؟ ایک ہی رات میں حضور نے کہا گھر کا کام علی تو سنبھالنا, علی گھر والا کام تو سنبھال, بار میں ابو بکر نہ لے کے جا. ہم ایک رات سے فیصلہ جان گئے, یہ فیصلہ کوئی عام مولوی نہیں کر رہا, یہ خود فیصلہ محمد کر رہا ہے. ہم اندر والے کو بھی مانتے ہیں, باہر والے کو بھی. ایک رات میں فیصلہ ہوا. اگلی بات میرے بزرگ الحمدللہ انہوں نے گھٹی محبت کی دی ہے. انہوں نے کہا دیکھیے اس طرح یہ 19 ہے نا, اسی طرح دیکھیے محمد میں حرف کتنے ہیں جی؟ 4. محمد میں کتنے ہیں جی؟ 4. صدیق میں حرف 4, کتنے بنتے ہیں جی؟ 4. بولے کتنے ہو گئے جی؟ عمر میں 3, کتنے بنے جی؟ 11. عثمان میں 5, کتنے بنے جی؟ 16. علی میں 3. علی میں کتنے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہم ادھر سے بھی 19 کو مانتے ہیں, ادھر سے بھی 19 ہی. کیا بات ہے, زندہ باد. اچھا الحمد میں 5 حرف ہیں, 5 حرف, الحمد میں 5 حرف ہیں. اب آئیے چونکہ یہ میلاد کا مہینہ ہے, ہم توحید والے بھی ہیں اور میلاد والے. توحید میں کتنے حرف ہیں؟ تے, واو, ہے, یہ اور ہم توحید میں بھی 5 والے. منجن چھوڑنا کدا ہی نہیں. ہم توحید میں بھی 5 والے ہیں. میلاد میں کتنے حرف ہیں؟ میم, یا, لام, الف اور دال. اس کا مطلب یہ ہوا بات توحید کی ہو ہم پھر بھی 5 والے ہیں, بات میلاد کی ہو کہ نہیں. یہ گلنا نہیں کرنی, قرآن سناؤ. چلو قرآن سنا دیتے, قرآن سنا دیتے. یہ پہلی سورہ قرآن مجید کی سورت کا نام ہے سورہ اخلاص. کیا نام ہے جی؟ اچھا اس کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ باقی قرآن کی صورتیں اخلاص نہیں, سارا قرآن اخلاص ہے. اچھا اس میں چونکہ خالص توحید کا ذکر ہے, خالص توحید کا ذکر ہے. خالص توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے کل سوڑے تو فرما دے, گال میری یہ کرنی تو ہے, خبر میری ہے دینی تو نے ہے, پہچان میری کروانی تو نے ہے, پتہ میرا دسنا تو ہے. کل کسی نے حضور امام جعفر صادق سرکار آپ سے پوچھا حضور کل کیا ہے؟ کون میرے امام جعفر صادق؟ امام باقر کے لخت جگر کے امام جعفر کہتے ہیں. اور کون امام باقر؟ امام زین العابدین کے لخت جگر کو امام باقر کہتے ہیں. کون امام زین العابدین؟ امام حسین پاک کے لخت جگر کو امام زین العابدین کہتے ہیں. اور کون حسین بطول کی گودی میں پلنے والے کو حسین کہا. اچھا آپ سنیے گا, سنیے گا. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا سرکار بتائیے کل کیا ہے؟ بتائیے. میں بتاؤ کاف سے پردہ اٹھاؤں یا لام سے پردہ اٹھاؤں؟ کاف دی گل دساں یا لام دی گل دساں؟ حضور دونوں پردے اٹھا دیں. فرمایا کاف کا معنی ہے قول اللہ تعالی, لام کا معنی ہے لسان المصطفیٰ. قول خدا کا ہوتا ہے, زبان محمد کی بنتا ہے, تب کل بنتا ہے. میرا امام بولا قول خدا کا, زبان مصطفیٰ کی, قول احد کا, زبان احمد کی, قول قدیر کا, زبان سراج منیر کی, قول رب العالمین کا, زبان رحمت للعالمین کی, قول لا الہ الا اللہ کا, اور زبان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. زبان محمد رسول اللہ کی. قل هو اللہ احد. اچھا 5 باتیں یہاں بھی. کل سونے اعلان کر دے هو اللہ احد, اللہ
ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نمبر 2 لم یلد، نمبر 3 ولم یولد، نمبر 4 ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص بتا رہی ہے مجھے پڑھنے والوں تمہارا 5 رشتہ ضروری ہونا چاہیے۔ توحید میں بھی ہم 5 والے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں۔ اے قرآن بتا میلاد میں بھی 5 ہیں؟ قرآن کہا پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا 22واں پارہ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے سونے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر شان خدا کی ہو تب بھی ذکر 5 طرح کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہو ذکر 5 طرح کا ہے۔ ہم توحید میں بھی 5 والے ہیں، میلاد میں بھی 5۔ ایک اور بات میں کر دوں، یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، ایک گل بڑی سونی، ساری گلاں سونی ہیں لیکن ایک ترتیب دیکھیے گا، اس ترتیب کا راز کیا ہے؟ یہ 5 صورتیں ترتیب کے ساتھ، 5 صورتیں اور 5 کی 5 قسموں کے ساتھ۔ قسم بھی اللہ خود چاہ رہے ہیں، زندہ باد، قسم بھی اللہ خود اٹھا رہا ہے۔ یہ دیکھیں سورت والفجر، سونیا میں نے قسم فجر دے ویلے تھی، کون سی فجر تھی؟ وہ کون سی فجر تھی جس کی قسم اللہ خود اٹھا رہا ہے؟ والفجر، قسم فجر دے ویلے دی۔ اگلی صورت لا اقسم بہذا البلد، سونیا قسم تیرے شہر دی، آئے ہائے ہائے قسم ہے تیرے شہر کی۔ اگلی صورت والشمس، قسم ہے تیرے چہرے کی۔ اگلی صورت واللیل، قسم ہے تیرے زلفوں کی۔ اگلی صورت والضحیٰ واللیل اذا سجا، سونیا قسمیں 5 قسمیں اٹھا کے جو اللہ میلاد منا رہا ہے، جس کا میلاد منا رہا ہے اس ذات کو ذات محمد کے حضور کی آمد، حضور کی آمد، لجبال کی آمد، آقا کی آمد۔ ذرا زور سے بول لو، ذرا زور سے بول لو، سب مل کر بول لو، سرور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، سب مل کر بول لو۔ ابھی تو دیکھیے لا اقسم بہذا البلد، جنہوں نے یہ سورت پڑھی ہے نا کبھی اب پڑھ کے دیکھنا، لا اقسم، لا کا منع نہیں، اللہ نے لا کا انکار کر دیا پہلے کہ لا اقسم بہذا البلد۔ سونیا مجھے قسموں کی عادت نہیں ہے، مجھے قسموں کی عادت نہ ضرورت ہے، نہ میری قسم عادت والی ہوتی ہے، نہ میری قسم ضرورت والی، میری قسم محبت والی ہوتی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، یہ لفظ حلم کا بھی سنیے گا۔ اب لوگ سمجھدار احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ بازار میں چلتا ہے، ایک بندہ باغ میں چلتا ہے۔ بازار کی چال اور ہوتی ہے اور باغ والی چال اور ہوتی ہے۔ بازار میں ٹینشن ہوتی ہے، کوئی ادھر سے کوئی چیز ٹکر نہ مار دے، ادھر سے کوئی چیز ٹکر نہ مار لے، اے بھی سودا لینا ہے، اے بھی سودا لمنا ہے، اے بھی لمنا ہے، لاکھوں خیال ہوتے ہیں، مگر باغ میں خیال ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی خیال ہوتا ہے۔ اب جو بازار کی چال ہے عربی ڈکشنری جو ہے اور بیان کرتی ہے، لیکن جب بندہ باغ میں ٹہل رہا ہوتا ہے نا اس کو عربی میں حل کہا جاتا ہے۔ سونیا تو مکے چ چلدا ہے نا، نازاں دے نال، نخریاں دے نال، چال تیری ہوتی ہے، قسم میری ہوتی ہے۔ اچھا ایک شعر نہ سنا دوں آپ کو، شعر سنا دوں، میں قربان جمع ہونا ٹبیاں، قربان جمع ہونا ٹبیاں تو جتھے نبی چھوڑا ایجڑ چاردہ سی، ہونا خارا دی شان عظیم ماہی، او جوڑا چمیا جنا سرکار دا سی۔ جاک جانے حجاز دے ٹبیاں وچ، جاک جانے حجاز دے ٹبیاں وچ، اللہ پیار دے جال بچھا بیٹھا، ایسا یار دا دل پسند آیا اپنا گھر بھی اوتھے بنا، ایسا یار دا دل
ऐसा यार दा देश पसंद आया अपना घर भी उत्थे बना मैं कुर्बान जावां उन्हां टिबियां तो मैं कुर्बान जावां उन्हां टिबियां तो जिथे नबी छोड़ा अय्यर चार दा सी। अच्छा बाद लोग कहते हैं मक्का अफजल है, बाज कहते हैं मदीना अफजल है। अहले मोहब्बत का नहीं, ना मक्का अफजल है ना मदीना अफजल है, जहां यार रहे बस वही मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तौहीद, नारे हैदरी। अच्छा आप पूछेंगे वो कैसे, कोई मसला तो बताए ना। एक उलमा भी बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, एक मसला सुनिए। कारी साहब भी तशरीफ फरमाए, अल्लामा साहब भी। जब बंदा नमाज पढ़ाता है इमाम साहब, तो हदीस में आता है कि सबसे अफजल सफ कौन सी होती है जी? पहली। कौन सी सफ होती है जी? पहली सफ। अच्छा एक नमाज होती है मस्जिद दे अंदर हाल में, एक मस्जिद दे सेन में, ठीक है जी। अगर तो इमाम साहब हाल में तो मोड़ अफजल साहब होर, ठीक है जी। अगर वो इमाम जो है बाहर आके नमाज पढ़ाने लग गया, अब अफजल सफ और होगी। इसका मतलब ये है अफजल सफ को नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा इमाम के नजदीक कौन सी है। क्या बात है। ये देखा जाएगा इमाम ने जगह बदली, सफ का दर्जा बदल गया। इसका मतलब ये हुआ आम इमाम जगह बदल दे तो मकाम का मुकाम बदल जाता है, जगह का मुकाम बदल जाता है। और नबियों का इमाम जगह बदल, क्या बात है। नबियों का इमाम जगह बदल ले तो फिर मुकाम का आलम क्या होगा। बात दूर ना निकल जाए, बात 5 की हो रही थी। अच्छा आओ पुराने बात की तरफ चलते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैती व युताहिरकुम तत्हीरा। हर जात अपने एतबार से पाक है, लेकिन जो पाकी खूने मोहम्मद से मिलती है वो पाकी किसी और जरिए से नहीं मिलती। एक मिसाल देता हूँ, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम उहद के मैदान में थे, हुजूर के दांत पे तीर लगा लेकिन दांत टूटा। ये भी मसला याद कर ले, हुजूर का दांत टूटा नहीं। अगर दांत टूट के गिर जाए ना तो आम मैं बात कर रहा हूँ बंदे में ज़ाहरी ऐब पैदा होता है, और मेरे आका जो है मेरी सरकार ज़ाहरी ऐब से भी पाक है। बात तो दांत टूटा नहीं, एक किंगरा शकिस्ता, वो छिलका उतरा था। एक तीर का जर्रा सरकार के रुखसारे मुबारक पर लगा। हुजूर के एक सहाबी खड़े हैं, नाम है मालिक बिन सनान। अर्ज के सुना नौकरी करना चाहता, हुजूर नौकरी करना चाहता हूँ। हुजूर ने कबूल किया, आगे बढ़े, किंगरा निकालने लगे, खून का कतरा निकला, कतरा निकला, एक कतरा निकला। ऑप्शन 2 थे, या उगल देते या निगल लेते। इश्क ने फैसला किया, लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं कर दे। आप अंदर ले गए खून। अब नक़दो नक़दी सौदा क्या हुआ? हुजूर का फरमान, मन अरादा अन यंजुरा इला अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हादा। फरमाया मेरे गुलामों तुहाडे चो किसी जन्नती तकना है, किसी ने जन्नती देखना है। अर्ज किया बला या रसूलल्लाह, हुजूर क्यों नहीं? फरमाया फलयंजुर इला हादा, ये देखो ये बंदा जन्नती है। एक कतरा खूने मोहम्मद का अंदर चला जाए तो ये मुकाम मिल जाता है जिसके रग रग में खूने मोहम्मद हो, उस ज़हरा के मुकाम, उस बतूल पाक की शान का आलम क्या होगा, उस हसनैन करीमैन की शान का आलम क्या होगा, उस हसन के दर्जे का आलम क्या होगा, उस हुसैन के दर्जे का आलम क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ जिनके अंदर रगों में खूने मोहम्मद गर्दिश करता था उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता। कुछ लोग निगाहों से पाक होते हैं और कुछ लोग खून से पाक होते हैं। अच्छा अर्थ ततहीर की तशरीह अहले बैत में हुजूर के अज़वाज पाक भी शामिल है। ततहीर के लफ्ज़ पर अगर गौर करें, जो चादर के नीचे कितने लोग थे? जिंदाबाद। चादर के नीचे ता, और फिर 5 को याद रखना है। ततहीर का लफ्ज़ ता, त्वा, हा,
یا اور یہ 5 اس کا مطلب یہ ہوا ہستیاں پاک ہوتی ہیں، پاک انجیل بھی ہے، پاک زبور بھی ہے، پاک تورات بھی ہے، لیکن جو مقام قرآن کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ پاک دوسری ہستیاں بھی ہوتی ہیں، جو مقام خون محمد کا ہے وہ جیسی پاک کی چیز اور کے بعد جس کے اندر خون کا ایک قطرہ چلا جائے۔ میں مرید والا میں گیا، وہاں ایک مولوی صاحب تھے، بدبخت مولوی تھا، اس نے ایک پرچے تقسیم کیے تھے کہ نبی پاک کی امی مسلمان نہیں تھی معاذ اللہ، والدین مسلمان نہیں تھے۔ اب یہ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، مجھ کمینے کی کیا اوقات ہے، میں ان کی تشریح کرتا پھروں، اور ان ہستیوں کے ایمان کی بات ہمارے ماں باپ کو اگر ایمان ملا ہے ان کے صدقے سے ملا ہوا ہے، ان کے صدقے سے ملا ہے۔ لیکن ایک یہاں اور بات عرض کر دوں، ایک قطرہ اندر چلا جائے تو بندہ جنتی ہے، قطرہ اندر چلا جائے بندہ جنتی ہے۔ تو بتائیے وہ قطروں والا، وہ خون والا خود جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہوگا، بتا اس بی بی آمنہ کی شان کا درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ اور میرے قائد، میرے استاد گرامی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ایک سید شبیر شاہ آبادی صاحب، ایک بات دونوں کی کر دوں۔ پیر شبیر شاہ صاحب فرماتے جب بھی مدینے جاتا نا، میں مدینہ پاک میں سامان رکھتا ہوٹل میں، میں کبھی ڈائریکٹ حضور کے روضے پہ نہیں گیا تھا، سیدھا حضور کے روضے پہ سامان رکھتا، ابوا کے مقام پہ چلا جاتا، ادھر سرکار کی ماں جی کی قبر مبارک ہے، اور اماں جی سے جا کے درخواست کرتا۔ یہ بھی دنیا کا اصول ہے، کسی کا پتر افسر بن جائے نا، اور پتر کو منانا ہو، پتر کو منانے کے لیے ماں کو منا لیا جائے، باپے کو منا لو، اگر ماں راضی ہے تو لال بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ کے پتر کو اللہ نے بادشاہیاں دی ہوئی، میں وہاں جا رہا ہوں، آپ مان گئے تو وہ بھی مان جائیں گے۔ کہتے پھر چیختے ہوئے روضہ رسول پہ جاتے تھے، اور تصور یہ ہوتا خیر ہے حضور کی اماں کا وسیلہ آ گیا ہے، اب سرکار راضی ہو جائے۔ دوسری طرف دیکھیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں میں بھی کبھی ڈائریکٹ حضور کے روضے پر نہیں گیا، پہلے جنت البقیع میں آتا ہوں، جنت البقیع میں بی بی زہرا پاک کی قبر پاک پہ آتا ہوں، اور آ کے عرض کرتا ہوں بی بی آپ کا کتا آ گیا ہے، آپ کا کتا آ گیا ہے، بابا کو سفارش کر دے ٹکڑا ڈال دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عقیدہ پختہ رکھیں، ایمان پختہ رکھیں، ہم ہر زاویے سے 5 والے ہیں، ہر زاویے سے، تطہیر میں بھی 5 والے ہیں، اور خلافت میں بھی 5 والے ہیں۔ خلافت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی، اور 6 مہینے امام حسن کی ہو تو خلافت مکمل ہو جاتی۔ ہم ہر زاویے سے 5 والے۔ آخری بات، نعت خان بھی آ گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا۔ ادھر سے بھی ہم 5 والے ہیں، ادھر سے بھی 5 والے ہیں۔ ولایت میں بھی واو، لام، الف، یا، تا، ہم انسان بھی 5 کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں، الف، نون، سین، الف، نون۔ اسلام بھی 5 وجہ سے ملا ہوا ہے، الف، سین، لام، الف، میم۔ ایمان بھی 5 کے صدقے سے ملا ہوا ہے، الف، یہ، میم، الف، نون۔ تو پتہ کیا چلا، یہ 5 نسبت کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گزار ہوں، اللہ پاک قبول فرمائے۔